دعوت و تبلیغ یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. دعوت و تبلیغ کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے انسان کے لیے نرم ہونا ضروری ہے. انسان کے اندر حلم و تبع ہونا ضروری ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، 3 سال تک خفیہ تبلیغ. 3 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے پیغمبر اب آپ اعلانیہ تبلیغ فرمائیے اگرچہ مشرکین کو اچھا نہ لگے. اللہ پاک نے حکم فرما دیا اعلانیہ تبلیغ کا. اب جیسے ہی اللہ نے حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر، در در، بازار، گلی کوچہ تشریف لے جاتے اور ایک ہی آواز لگاتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ آواز لگانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ظلم و ستم کا، تشدد و بربریت کا، خوف و ہراس کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. اپنے بیگانے ہو گئے، بیگانے ظالم ہو گئے، اپنے دشمن بن گئے. خون دینے والے، جان نچھاور کرنے والے جان کے دشمن بن گئے. ذرا غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابو لہب، جس کے 2 بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا ہے. ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا، آوازیں کستا، پتھر مارتا، لوگوں سے کہتا اس کی بات نہ سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے کہ مجھے پتھر مارنے والا کون ہے. یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ آپ کا علم تھا، حلم تھا، یہ آپ کی برداشت تھی، آپ کا در مدر تھا. اب اگر حقیقی چچا کا یہ حال ہے کہ وہ یہ ظلم و ستم کر رہا، تو پھر غیروں کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کون سی کوئی کمی کر رکھی ہوگی؟ ان کا ظلم و ستم یقیناً چچا سے کہیں زیادہ ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دکھوں بھری ہے، آزمائشوں، تکالیف، پریشانی